hello, namaste, sat shri akal, assalamu alaikum guys, this is Neha, welcome all of you in the new reaction video. Hope so आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे एंड नए दिन के साथ मैं आ गई हूँ नई रिएक्शन वीडियो लेके। एंड वीडियो होने वाली है मौलाना तारिक जमील जी का बयान होने वाला है। बयान का टाइटल है चुप रहो सब्र करना सीखो, जो कि मुझे बहुत पसंद आया ये टाइटल, तो मैं ज़रूर इसको देखूंगी। एंड मैंने मतलब बहुत सारी वीडियोस बना के रखी है मौलाना तारिक जमील जी की, जिन्होंने नहीं देखी है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जाके देखो और रिएक्शंस कैसे लगते हैं आपको ये मुझे ज़रूर बताना। एंड मैं मतलब दिन में 2 ऐसी इस्लामिक वीडियोस डालती हूँ, लेकिन आप लोग एक वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हो, एक पे बहुत कम, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को सारी जो आपको पसंद आती हैं वो देखा करो एंड उन पर अपना पूरा सपोर्ट दिखाया करो। जो भी जिस भी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती है उसको देखो, एंड जो आपको पर्सनली पसंद नहीं है उसकी बात अलग है, लेकिन बाकी देखो, मुझे सपोर्ट करो। एंड मौलाना तारिक जमील जी के बयान किस किस को पसंद आते हैं वो ज़रूर बताना। अभी सुनते हैं उनका ये बयान। सबसे आला दर्जे का इस्लाम क्या है? मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। जिंदगी में ये तय कर लो, कोई कितना ही तुम्हें दुख पहुंचाए, कोई कितना ही तुम्हारी बेइज्जती करे, चुप हो जाओ, सह जाओ। मरने वाले की क्या इज्जत क्या जिल्लत, मैंने तो मर के देखा है और मुझे ये हदीस समझ में आई है बड़ी अच्छी तरह, मूतू क़ब्ल अन तमूतू, कि मरने से पहले मर जाओ। उस वक्त अगर मैं मर जाता तो मुझे कोई गालियां देता तो मुझे क्या नुकसान था, और मुझे कोई नारे लगाता मेरे लिए तो मेरा क्या नफा था। तो मरने से पहले मर जाओ। कोई तुम्हें बुरा भला कहे तो तुम्हारा क्या नुकसान, तुम्हें कोई वाह वाह नारे लगाए तुम्हें क्या नफा है। अगर अल्लाह राजी है तो मुर्दाबाद और जिंदाबाद से बेनियाज हो। बहुत अच्छा। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक आदमी ने गालियां दी तो उन्होंने फरमाया, बेटा एक घाटी आगे आ रही है, उसमें गिर गया तो जो कुछ कह रहे हो इससे भी ज्यादा का हकदार हूं, और अगर पार हो गया तो तेरी गालियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही मूतू क़ब्ल अन तमूतू। चूंकि आजकल अखलाक हैं इंतकामी, माफ करने वाले अखलाक हैं नहीं, इंतकामी अखलाक हैं। हमारा मुआशरा इंतकामी है, अच्छा करोगे तो हम अच्छा करेंगे, बुरा करोगे तो हम बुरा करेंगे, जैसा कहोगे वैसा हमसे सुनोगे। ये हमारा माहौल है, ये हमारा आजकल का तो यही माहौल है। बस सच कह रही थी दूसरी माँ को, मेरे पुत्र कदी किसी ने वाते सलाम नहीं कीता, बड़े फखर से कह रही है, हमारे अपने गांव की बदवा, मेरे पुत्र कदी नहीं किसी ने वाते सलाम कीता, माई जड़ा करे उन्हों करेंदे, जड़ा ना करे उन्हों पुछदे ही कोई नहीं। ये वो फखर से कह रही। जो सबसे बड़ा ऐब है वो सबसे बड़ा फखर बना हो। मेरे पुत्रों कदी नहीं किसी ने वाते सलाम कीता। जब माँ बाप ने ये सबक दिया तो औलाद का क्या कसूर। तो हमारा मुआशरा इंतकामी है, एक की 10 सुनाने का माहौल है, तो आप 100 की एक भी ना सुनाओ। अहनफ बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे एक आदमी ने चढ़ाई कर कहने लगा, एक सुनाओगे ना तो 10 सुनोगे मेरी तरफ से। तो अहनफ बिन कैस कहने लगे, भाई तू मुझे 100 भी सुनाएगा ना तो मेरी तरफ से एक भी तो नहीं सुनेगा। ये नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना। एक आदमी उनकी बड़ी बेइज्जती कर रहा था और वो चल रहे थे और वो 100 गालियां बक रहा है। जब आ गया ना करीब शहर तो कहने लगे, देखा मेरा कबीला यहाँ रहता है, अगर किसी ने सुन लिया ना तो तेरी बड़ी धुलाई कर देगा, तो तूने जो मुझे गालियां देनी मैं खड़ा हूं यहीं तू दे ले, तो अपना सारा जोर पूरा कर ले ताकि आगे तुझे कोई तकलीफ ना पहुंचा दे मेरी वजह से। तो वो पांव पे गिर के माफी मांगने लगा कि वाकई तू बड़े हिल्म वाला है। वो मशहूर थे अपने हिल्म में, बुर्दबारी, और लोग उनका इम्तिहान लेने आया करते थे कि भाई कोई है जो अहनफ को गुस्सा दिला दे, तो लोग नाकाम हो जाते थे, उनको गुस्सा नहीं आता। ऐसे एक अरब सरदार गुजरा, मान बिन जायदा, वो भी अपने हिल्म में बड़े मशहूर थे। एक दफा लोगों में शर्त लग गई, कोई है मान बिन जायदा को गुस्सा दिलाए तो हम उसको इनाम देंगे। तो एक शायर ने कहा, मैं गुस्सा दिलाता हूं, तुम देखना ऐसे सीख खा हो जाएगा जैसे जानवर। तो वो चला गया उसकी मजलिस में, दरबार लगा, अरब सरदार था बहुत बड़ा, दरबार लगा हुआ। तो कहता अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मान बिन जायदा पर एक दौर बड़े फकर का गुजरा था, फिर अल्लाह ने उसको बहुत बड़ी सरदारी दी। बनु अब्बास का बहुत बड़ा ये वजीर गवर्नर था। तो
اتذکر اذ لحافک جلد شاۃ اذ نعلاک من جلد البعیر، کیوں بھائی تجھے یاد ہے جب تیرا بستر بکری کی کھال تھا اور تیرے جوتے اونٹ کی کھال کے تھے؟ تو کہنے لگا کیوں نہیں یاد، بھلا کوئی ماضی بھی بھولتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا پہلا وار تو خطا کا فسبحان الذی اعطاک ملکا وعلمک الجلوس علی السریر، تو پھر ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں جس نے تیرے جیسے کو تخت پہ بٹھا دیا۔ کہاں بھئی ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، میری تو کوئی اوقات نہیں۔ تو کہنے لگا سأرحل عن دیار انت فیہا وان جار الزمان علی الفقیر، جہاں تیرے جیسا حکمران ہو وہاں مجھے رہنا گوارا ہی نہیں ہے، میں یہاں سے چھوڑ کے نکل جاؤں گا چاہے کتنی تکلیف اٹھاؤں۔ بڑے دربار میں یہ ایک گورنر اور وزیر سے بات ہو رہی ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی اگر تو ہمارے پاس رہے گا تو ہم تیرا اکرام کریں گے، اور اگر تو جانا چاہتا ہے تو پھر رافقت کا السلام۔ تو وہ یہ وار بھی خالی گیا، تو کہنے لگا فجد لی ابن ناقصۃ بمال، او گندی ماں کے بیٹے مجھے کچھ عطا بھی کر، میں بغیر پیسے کے سفر کیسے کروں گا؟ عرب کو کسی کو بھی ماں کی گالی دے دینا پھر عرب سردار ہو۔ فجد لی ابن ناقصۃ بمال، بری ماں کے بیٹے مجھے کچھ پیسے بھی دے، میں نے جانا ہے۔ میں کہا اس کو 3000 دے دیا جائے۔ اللہ، تو کہنے لگا قلیل ما آتیتنی و انی لأطمع منک فی الکثیر، یہ تو بہت تھوڑا تو نے دیا ہے، مجھے اور دے۔ کہا اچھا بھائی 3000 اور دے دو۔ تو وہ شاعر کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں، کہنے لگا اب ٹھہر جا ٹھہر جا، اب میں تیری اصل تجھے بتاتا ہوں۔ سألت اللہ ان یبکیک ذخرا فما لک فی البریۃ من نذیر، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے جیسوں کو سلامت رکھے، تیرے جیسا دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں۔ فمنک الجود والافضال حقا وفضل یدیک کالبحر الغزیر، تو ہی سخی ہے، تو ہی کریم ہے، اور سمندر بھی تیری سخاوت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو نے کہا اچھا بھائی تو نے ہماری برائی کی، ہم نے تمہیں 6000 دیے، اب تو نے ہماری تعریف کی، اب 10000 اور دے دو اس کو۔ باتیں ہی رہ گئیں، باتیں ہی رہ گئیں۔ کہاں سے لائیں ایسے لوگ؟ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، بدلہ لینے کا ہے، بدلہ لینے بہت غلط چیز ہے یہ۔ تو میرے ساتھ کیا میں نے بھی کرنا ہے۔ اعلیٰ درجے کا اسلام یہ سکھا رہا نہیں چپ ہو جاؤ، سلام مت بن جاؤ، سلامتی بن جاؤ، سلامتی کی علامت بن جاؤ۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اب وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ ہے۔ ادنا درجے پر پہنچ کر آپ اسلام میں اعلیٰ درجے پر آ سکتے ہیں۔ وہ سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی پر، تقدیر پر۔ اب ایک اور سائل سوال کرتا ہے ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ جو آدمی اسلام میں، جو آدمی اخلاق میں، جو مرد عورت اخلاق میں ادنا درجے پر ہوتا ہے وہ اسلام میں اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے۔ اب اگر وہ اخلاق میں اعلیٰ درجے پر آ جائے تو اب یہ کہاں پہنچے گا؟ اب یہ کہاں پہنچے گا؟ میرا نبی کہہ رہا ہے سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے حسن اخلاق، حسن اخلاق۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما حسن الاخلاق، یہ بھی ایک اور حدیث ہے، یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ تو آپ نے 3 چیزیں فرمائی، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک، جو تم سے توڑے نہ تم اس سے جوڑو، نہیں کرتا سلام نہ کریں، کوئی ہم چھوٹے باپ کے ہیں، ہم تو کبھی بھی نہ کریں، ہم تو کبھی بھی نہ منہ تھوکیں بھی نہیں، ہم تو صحیح
تو میرا نبی کہہ رہا ہے جو توڑے تم اس سے جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو زیادتی کرے اس سے درگزر کرو۔ یہ 3 کام جو عورت مرد کر لے گا یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے میں ہے۔ جب یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے تو پھر میرا نبی کیا بشارت دیتا ہے؟ ادنا درجے پر پہنچ کر تو اعلیٰ مسلمان کی بشارت ہے، اور اخلاق میں اعلیٰ درجے پر پہنچ کر میرا نبی کہتا ہے کاد الحلیم ان یکون نبیا، اعلیٰ اخلاق والا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق والا ایسے ہے جیسے کہ نبی، قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے، یہ تو ہے نا ترجمہ، لیکن ہم ہمارے اردو میں کہتے ہیں وہ نبی بنتے 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 رہ گیا۔ کیا مطلب؟ کہ اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا، باقی وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ سارے دین کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے کہ میری آپ کی ضرورت ہے کہ میرا اسلام اعلیٰ درجے کا ہو، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، میرا ایمان اعلیٰ درجے کا ہو۔ بہت ہی زیادہ اچھی، میں نے پہلے بھی کہا شروع میں کہ تھوڑا سننے کے بعد کہ جس نے یہ نہیں سنا اس نے کچھ نہیں سنا۔ بہت بہت صحیح یہ بیان ہے، کیونکہ اس بیان میں نا مطلب انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، بہت کچھ۔ 10 منٹ کا یہ بیان تھا لیکن اس میں مطلب بہت کچھ سیکھنے والی چیز تھی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اس بیان کو سننے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں، اینڈ جو انہوں نے سکھایا ہے وہ بہت اچھے سکھایا ہے کہ ہمارا جو آج کل کا زمانہ ہے نا وہ انتقام کا زمانہ ہے، کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں اس کے ساتھ یہ کروں گا یا میں اس کے ساتھ یہ کروں گی۔ بدلہ لینے والا زمانہ ہے، معاف کرنے والا زمانہ نہیں ہے۔ معاف کرنے والا زمانہ پہلا تھا۔ سو انس تھے، ان کو غصہ نہیں آتا تھا، اینڈ انہوں نے مطلب ایک سردار، عرب سردار آئے، سو ان کو بلایا گیا کہ تم اس کو غصہ دلاؤ۔ تو بہت اچھے اچھے قصے انہوں نے سنائے ہیں، اینڈ مطلب چپ رہنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، صبر کرنا بہت 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 ضروری ہے۔ پیشنس نا ایک ایسی کی ہے جو آپ کو بہت 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 سکسیس کر سکتی ہے۔ پیشنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، یہ چیز آپ لوگ نوٹ کر لو۔ پیشنس بہت 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 بڑی چیز، جس کے اندر پیشنس آنا وہ بہت زیادہ آگے جائے گا۔ میرے میں خود میں پیشنس نہیں ہے، مطلب بہت کم ہے۔ ہاں پہلے تو بہت زیادہ کم تھا لیکن ابھی تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا نا۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپنی لائف میں پیشنس رکھوں، کہ پیشنس رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کئی جگہوں پہ چپ رہنا، معاف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب کوئی چلا جاتا ہے تو ہم اس کو روتے ہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس ٹائم ہم نے اپنے جھگڑے سب من مٹاو مٹا لیے ہوتے تو وہ بات بہت الگ ہونی تھی۔ تو مولانا طارق جمیل جی، آپ کا بیان بہت اچھا تھا، مجھے بہت پسند آیا۔ اچھا اخلاق رکھو، سب اچھا ہوگا، اللہ خوش رہیں گے آپ سے۔ سو یہ تھا بیان، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جو لاسٹ تک دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹ کر کے ضرور جائیں کہ آپ لوگ لاسٹ تک دیکھ رہے ہو۔ سو ملتے ہیں اب ہم نیکسٹ ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ، تب تک جو ہے آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں، گھر پہ رہیں اور سیف رہیں۔ بائے بائے ایوری ون۔